ہم نے بتایا تھا کہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کئی صورتوں کی شروع میں آئے ہیں، اور ان کے معنی کئی بتائے جاتے ہیں، لیکن سب سے صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد سب سے بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ طٰہٰ کہہ کے جو مراد ہے وہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کرنا ہی ہے۔ کچھ روایتوں سے بات ملتی ہے کہ طٰہٰ میں جو معنی ہے وہ یا رجل کا معنی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ جو بھی معنی ہے بات واضح ہے۔ آگے فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن نہیں نازل کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو آسمان و زمین کا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، العلا جو اونچے آسمان ہیں، والرحمن ہے، علی العرش استوی جو اپنے عرش پہ مستوی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ بھی گیلی مٹی یعنی زمین کی سب سے نیچے والی تہہ کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے، سب اسی کے لیے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ اونچی آواز سے بات کریں گے تو وہ بے شک خفیہ بات کو، اخفا سر پوشیدہ اور خفیہ بات کو جاننے والا ہے۔ یہاں سے مفسرین نے خاص طور پہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دعا اور ذکر جو ہے آہستہ آواز سے کرنا چاہیے، یعنی دعاؤں کے آداب میں یہ ہے کہ اس کو آہستہ سے کیا جائے، اونچی اونچی آواز میں چیخ چلا کے دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ دعاؤں کے آداب کے خلاف ہے۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اللہ کو، اپنے رب کو اپنے نفس میں، اپنے اندر یاد کرو، یعنی دل سے یاد کرو، اور تضرعاً تضرع کے ساتھ، اور خیفہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تم اللہ کو یاد کرو۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ خاص طور پہ یہ مختلف ٹی وی چینلز وغیرہ پہ پروگراموں میں آیا کرتا تھا کہ اونچی اونچی آواز سے چیخ چیخ کے دعائیں کی جا رہی ہوتی تھیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، آپ اونچی آواز سے اگر بول رہے ہیں تو اللہ تو دھیمی آواز، پوشیدہ خفیہ بات کو بھی سن لیتا ہے، تو اس لیے ذکر کریں ہلکی آواز سے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہی ہمارا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ آج ایک المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہمارے اس کلمے کا ترجمہ ہی نہیں آتا، معنی ہی نہیں آتا کہ یہ لا الہ الا اللہ حقیقت میں ہے کیا۔ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ کسی پوچھیں آپ کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ کہے گا اللہ ایک ہے بالکل اللہ ایک ہے، لیکن یہ تو اللہ واحد یا اللہ احد اس کا ترجمہ ہوا یہ کہ اللہ اکیلا ہے یا اللہ ایک ہے، یہ تو اس کا ترجمہ ہوا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ۔ ہمارے کلمے میں دو حصے ہیں، کتنے حصے؟ دو حصے۔ پہلا حصہ نفی کا ہے، انگریزی میں جس کو بولتے ہیں نیگیشن، انکار کا، کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اچھا یہاں یہ معنی بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں کسی الہ کے وجود کا انکار نہیں ہو رہا، بلکہ حقیقی الہ کے وجود کا انکار ہو رہا ہے، ورنہ الہ تو بہت ہے،
بتوں نے ہندوؤں نے کوئی 30 کروڑ 32 کروڑ الہ بنائے ہوئے. ہمارے یہاں بھی آج ہر گلی کوچے میں لوگوں نے قبروں کو پتھروں کو الہ بنایا ہوا ہے. اور یہ عیسائیت میں چلے جائیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا ہوا ہے. تو الہ تو موجود ہے، معبود موجود ہے، لیکن معبود برحق کوئی نہیں ہے. پہلے نفی ہے. تو کلمے کا پہلا حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر معبود جو باطل ہے، جو کہ اللہ کے سوا ہے، اور وہ ہر معبود جو اللہ کے سوا ہے وہ باطل ہے، اس کی ہم نے نفی کرنی کہ لا الہ، کوئی الہ ہی نہیں ہے، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. ہمارے عقیدے کا، ہمارے ایمان کا پارٹ ہے یہ کہ ہم نے باطل کی نفی کرنی ہے. اس کو طاغوت کہتے ہیں. طاغوت اس چیز کو کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. انبیاء آئے، ان کا مشن ہی یہی تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا مشن تھا اس کا؟ اللہ نے فرمایا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ، طاغوت سے اجتناب کرو. تو ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے، اور پہلا پارٹ ہی یہی ہے کہ جی پہلے سب کی نفی کر دی جائے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، بس اپنا اپنا کرو. مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، مختلف نظریات ہوتے ہیں، بس اپنا کیے چلے جاؤ، سب صحیح ہے. نہیں، آپ کے کلمے کی دعوت ہی یہاں سے ہے، آپ کے کلمے کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ نے نفی کرنی ہے. اللہ کہ اگر تو سب اچھا ہے اور سب صحیح ہے، تو پھر کیوں نبی علیہ السلام کی پوری قوم ان کے خلاف ہوئی؟ کیوں پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ ایک جملہ کہنے پہ پوری قوم نبی علیہ السلام کے مخالف ہو گئی، کیونکہ اس کلمے کے معنی ہی یہی ہے کہ ہم نے پہلے جتنے یہ لات منات عزا ہیں، ود سوا یغوث یعوق ہیں، ان سب کی نفی کرنی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ ہمارا کلمہ ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے ہر اس باطل عقیدے کی، باطل سوچ کی جو قرآن کتاب و سنت سے متصادم ہے، اس کی نفی کرنی ہے. اور جو صحیح عقیدہ ہے، جو کہ ایک ہی ہے، جو توحید ہے وہ ایک ہی ہے، اسی پہ ہم نے چلنا ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، ہمارا کلمہ کیا ہے یہاں پہ؟ لا الہ الا اللہ. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ شروع سے لا الہ الا اللہ والا جو حصہ ہے یہ پچھلے انبیاء کے زمانے سے ایک ہی چلا آ رہا ہے. یہ کلمہ ایک ہی ہے، توحید ایک ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا پورا کلمہ ہے. تو یہاں جو ہے نہیں ہے کوئی الہ. تو میں یہ سوال کر رہا تھا، یہ بات پوچھ رہا تھا کہ ہمارا کلمہ لا رب الا اللہ کیوں نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ یہی کلمہ کیوں ہم نے پڑھنا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کیا کوئی یہ کہے لا رب الا اللہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں تو کیا اللہ رب نہیں ہے؟ اللہ ہے رب. پھر کیوں ہم لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وہ مشرکین مکہ، ان کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ یہ زبان سے ادا کرنے سے انکار کر گئے. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی جو توحید ہے وہ 3 طرح کی ہے. ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت، ایک ہوتی ہے توحید الوہیت، اور ایک ہوتی ہے توحید اسماء و صفات. ہمارا کلمہ لا رب الا اللہ اس لیے نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو رب تسلیم کرتے تھے. رب کیا ہوتا ہے؟ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کے نظام چلانے والا، اور اس کائنات کا رازق اللہ ہے. اس وقت مشرکین مکہ مانتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب ہے، لیکن کیا نہیں مانتے تھے؟ الہ نہیں مانتے تھے. عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، عبادت میں شرک کیا کرتے تھے.
ان کی توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننے میں شرک نہیں تھا، ان کی توحید الوہیت میں شرک تھا کہ وہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، وسیلے پکڑا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی اپنی اگر عقیدہ توحید مضبوط کرنا ہے تو یہ توحید الوہیت کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ہم نے الہ، اللہ کے الہ ہونے کو تسلیم کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ بہت سے لوگ آج اللہ کو رب بھی نہیں مانتے۔ فلاں سرکار ہے وہ اولاد دیتی ہے، فلاں سرکار ہے وہ بارش برساتی ہے، فلاں سرکار ہے وہ ہمارے رزق میں برکت عطا کرتی ہے، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے تم تالا باندھ لو، چادر چڑھا لو، تمہاری جو روزی ہے، تمہارے جو رزق ہے اس میں برتری ہو جائے گی۔ یہ شرک فی الربوبیہ ہے جو اس زمانے کے مشرک بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا کہ ان سے جا کے پوچھو کون ہے جو آسمان زمین کا خالق ہے، مالک ہے، وہ یہ سیقولون اللہ، یہ تو کہیں گے کہ تو اللہ ہی ہے۔ لیکن آج کا شرک اتنا بگڑ چکا ہے، آج کا مشرک اتنی انتہا پہ جا چکا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھی اللہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے ان میں سے ان کو شریک کیا ہوا ہے، یہ ملتان والی سرکار کا اللہ نے اس کو یہ اختیارات دیے ہوئے، یہ لاہور والی سرکار ہے اس کو اللہ نے یہ اختیار دیے ہوئے، یہ گجرانوالے والی سرکار ہے اس کو یہ اختیار دیے ہوئے۔ تو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اور اللہ کے اسماء حسنی ہیں، بہترین نام ہیں۔ جہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ بہترین ہیں، اور 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے۔ وسیلہ پکڑنا 3 طرح کا جائز ہے، اس کے علاوہ وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ پکڑنا۔ کس طرح؟ کوئی نیکی کی آپ نے دعا کی، اے اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی، میں نے فلاں موقع پہ یا 1 مہینے میں نے تہجد پڑھی، اے اللہ یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی، اے اللہ میں یہ نیکی تیری بارگاہ میں پیش کر کے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے فلاں چیز تو عطا کر دے۔ یہ کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی نیکی ہو، اور اس سے نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کو وسیلہ دیا جا رہا ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ تو 3 لوگ غار میں بند ہوئے تھے تو سب نے وسیلہ دیا تھا، ایک نے والدین کی خدمت کا دیا، ایک نے اپنی سچائی ایمانداری کا دیا، اور ایک نے زنا والے گناہ سے بچنے کا وسیلہ دیا۔ یہ پہلا وسیلہ جائز ہے۔ دوسرا، کسی نیک بندے سے دعا کروانا، یہ بھی وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ آپ کسی نیک بندے سے دعا کروا لیں اور دعا کے بعد اس کی دعا کا بھی واسطہ اللہ کو دے دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دینا کہ اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو ذو قوت المتین ہے، اے اللہ تو سب کو دینے والا ہے، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو مالک ہے، اے اللہ تو مدبر ہے، اے اللہ تو میری بگڑی بنا دے، اے اللہ تو میرے رزق میں برتری عطا کر دے، اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، اے اللہ میرا فلاں کام کر دے۔ اور یہ قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے۔ اے اللہ تو سمیع ہے، اے اللہ تو میری پکار کو سن لے، اے اللہ تو بصیر ہے، تو دیکھ میری زندگی میں کیا پریشانی ہے، اللہ تو اس کو دور کر دے۔ یہ واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے بہترین نام ہیں، یہ بھی قاعدہ اللہ کے ناموں سے کے حوالے سے یاد رکھنے کہ جتنے نام ہیں اللہ کے، سارے کے سارے وہ نام ہیں جن میں تعریف اپنے کمال پہ ہے، کمال مدح ہے، اور وہ نام جس میں کمال مدح نہیں ہوتی وہ اللہ کے نام نہیں بن سکتے۔ یہ تو ایک بالکل ایک ایکسٹریم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو تم رحمان کہو یا اللہ کہو، کچھ بھی کہو، اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں۔ اور اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے۔ تو جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں وہ جیسا کام کر رہے ہیں ان کو ویسی ہی جزا ملے گی۔ الحاد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ناموں میں کیا چیز نہیں کرنی ہے ہم نے، یہ بس سمجھ لیجئے۔ یہ کہہ کے اب آج کی بات کو بھی سمیٹ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کے جو نام ہیں، جو نام اللہ کے ہیں، وہ ہم نے اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یعنی وہ نام جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اس کے علاوہ ہم نے اللہ کے نام نہیں رکھنا، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے
99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کا احصاء کر لیا، شمار کر دیا ان ناموں کو، مفسرین نے لکھا ہے ان کو یاد کر لیا، ان کو سمجھ لیا، ان کا فہم حاصل کر لیا، یہ جنہوں نے ان کا احصاء کر لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 99 نام۔ تو اللہ کے جو نام ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، وہی نام رکھنے ہیں، اس کے علاوہ نام نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی عقیدہ سمجھ لیجیے اللہ کے ناموں کے حوالے سے کہ 99 نام، صرف 99 نام نہیں ہیں اللہ کے، اس سے کئی اور زیادہ نام ہیں۔ ایک حدیث میں وہ اللہ کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث یہاں تک صحیح ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن وہ کون سے نام ہیں؟ وہ جو حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں اللہ کے نام ذکر کیے ہیں، جمع کیے ہیں، کسی نے 100 سے اوپر، کسی نے 106، 110 اور بھی کئی زیادہ، اور جتنے ذکر کیے ہیں، جتنے ہمیں پتہ ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نام اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اللہ ہم تجھ سے تیرے ہر نام کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں۔ یہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے ناموں کا اللہ کو واسطہ دیا جا سکتا ہے، تو دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہم تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دیتے ہیں۔ کون سے نام؟ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، جس پہ تو نے اپنا نام رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے وہ نام اپنی کتاب میں نازل کیے، او علمتہ احدا من خلقک، یا پھر وہ نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے، اب استأثرتہ فی علم الغیب عندک، یا پھر تو نے وہ نام، ان ناموں کا بھی اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں جو تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے نام اللہ نے اپنے غیب میں رکھے ہیں، ہمیں نہیں بتائے، تو ہم اللہ کو ان ناموں کا بھی واسطہ دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے سب ناموں کا واسطہ دے کے کیا دعا کی؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ تو اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ہمارے غموں کا، ہماری افسردگیوں کا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ تو یہ بات اللہ کے ناموں کے حوالے سے یاد رکھیے کہ ہم اپنی طرف سے اللہ کے نام نہیں رکھ سکتے، اور قاعدہ ایک یہ ہے کہ اللہ کا ہر فعل اللہ کی صفت نہیں بنتا، اور اللہ کی ہر صفت اللہ کا اسم، اللہ کا نام نہیں بنتا۔ تو ہر وہ فعل جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کا نام ضروری نہیں ہے کہ بنے، اور ہر وہ صفت نہیں بنتی، اور جو صفت ہے وہ اللہ کا نام نہیں بنتی۔ تو اس کی بہرحال تفصیل ہے وہ پھر انشاءاللہ پھر کسی دن بیان کریں گے۔ اللہ کے ناموں کے حوالے سے ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جو آج کے مروجہ بت ہیں، معبودان باطلہ ہیں، ان کے نام ہم اللہ کو بھی نہیں دے سکتے۔ جیسے بھگوان ہے اور مختلف ایک جو دعات ہیں، دائی ہیں، انہوں نے اللہ کو بھگوان کہہ کے پکارا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو ہم اللہ کے نام ہی سے پکاریں گے۔ ہاں جو نام ثابت ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے رب کا ترجمہ پروردگار ہے، تو اللہ کو ہم پروردگار کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ خالق کا ترجمہ پیدا کرنے والا ہے، اے پیدا کرنے والے، یہ نام پکار سکتے ہیں، لیکن بھگوان، رام اور اس طرح کے نام اللہ کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اور نہ، اور یہ تو ظاہر مسلمان ہیں اللہ الحمدللہ، نہ کسی بتوں کے نام ہم اللہ کے نام پہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لات، منات، عزا، یہ مشرکین مکہ کے 3 بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، یہ تینوں نام اللہ کے نام سے نکلے ہیں۔ لات، لفظ لات یہ لفظ اللہ سے نکلا ہے، اور منات لفظ منان سے نکلا ہے، اور عزا لفظ عزیز سے نکلا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا فعل ہے، ایسا ہم قطعاً نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے ناموں کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو تبدیل کر کے ہم مخلوق کے ناموں پہ اور لوگوں اور اس پہ جو اس حد سے بڑھ کے معبودان باطلہ کے نام پہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ وہل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس موسیٰ کی بات نہیں آئی؟ یہاں سے موسیٰ کا قصہ علیہ السلام اس کا آغاز ہے، یہاں سے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔
اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.